اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. چلیں طوفان حضرت نوح علیہ السلام سے جو عبرتیں، جو قابل توجہ نکات اور باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کو بیان کر رہے تھے. 3 نقطے ابھی تک بیان کر چکے. آج چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی کافر تھے روئے زمین پر وہ سب کے سب طوفان نوح کے نذر ہو گئے. زمین کافروں کے وجود سے پاک ہو گئی. طوفان نوح جہاں ایک طرف تمام کافروں کے لیے سزا تھی، عذاب تھا، وہیں صاحبان ایمان کے لیے فضائے پاک کا ایک طریقے سے انتظام تھا. قدرت یہ چاہتی تھی کہ کافروں کو سزا بھی مل جائے اور صاحبان ایمان کے لیے ان کے رہنے سہنے کی جو فضا ہے جہاں وہ رہتے ہیں وہ زمین پاک و پاکیزہ ہو جائے، پاک سازی ہو جائے اس کی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اور جہاں کہیں بھی اس طریقے کی فضا قائم ہو جاتی ہے، اس طریقے کا ماحول بن جاتا ہے کہ جہاں آپ کو مقصد خلقت نہ دکھائی دے، جہاں کی سرزمین، جہاں کی محیط، جہاں کی فضا صرف اور صرف کفر و فساد سے بھری ہوئی ہو، تو وہاں خدا ایسے ہی کرتا ہے. ایک طرف فسادیوں کو، کفر اختیار کرنے والوں کو مجازات کرتا ہے، سزا دیتا ہے، ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر صاحبان ایمان کے لیے اس فضا کو پاکیزہ بناتا ہے. تو طوفان نوح کا 2 اثر تھا، یا یوں کہا جائے کہ طوفان نوح کا 2 مقصد اور 2 ہدف تھا. ایک ہدف یہ تھا کہ کفر اختیار کرنے والوں کو سزا مل جائے. دوسرا ہدف یہ تھا کہ صاحبان ایمان کے لیے محیط کو، فضا کو پاکیزہ بنایا جائے. دیکھیں اچھا ایک چیز آؤ، یہ طوفان نوح جو کافروں کے لیے تھا اور صاحبان ایمان کے لیے پاک سازی تھا، اگر طوفان نوح کے بعد بھی کوئی سرزمین اس طریقے سے آلودہ ہو جائے کہ وہاں صرف کفر ہو، فساد ہو، جہاں کے لوگ مقصد خلقت کو، مقصد حیات کو جہاں لوگ فراموش کر دیں، وہاں پھر عذاب الہی آ سکتا ہے. طوفان نوح صرف اس زمانے کے لیے اگرچہ تھا، لیکن یہ عبرت ہے ہر زمانے کے لوگوں کے لیے کہ اگر تم اپنی محیط کو، اپنی فضا کو، جہاں تم زندگی گزارتے ہو، وہاں کے ماحول کو اگر کفر و فساد سے آلودہ کرو گے تو طوفان نوح کی طرح تمہارے اوپر بھی کوئی طوفان آ سکتا ہے. قوم نوح جس طریقے سے عذاب الہی میں گرفتار ہوئی، ویسے ہی تم بھی عذاب الہی میں گرفتار ہو سکتے ہو. یہ تو مشیت کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے. ایک منظر دکھا دیا ہے، اب وہ منظر کہیں بھی دکھا سکتا ہے. اپنی قدرت کی نمائش کی. انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ چلو یہ ایک حادثہ تھا جو اچانک واقع ہو گیا. نہ، یہ مشیت کا ترتیب و تنظیم دیا ہوا برنامہ تھا، پروگرام تھا. اب وہی طوفان اور ویسا ہی عذاب دوسری قوموں پر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک دیکھیں طوفان نوح علیہ السلام علاوہ بر مجازات ہمیں کافران، کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان تمام کافروں کو مجازات یعنی سزا کے علاوہ، مجازات کہتے ہیں کیفر کردار کو، سزا کو. ٹھیک. طوفان نوح جہاں ایک طرف تمام کافروں کے لیے سزا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یک نو پاک سازی محیط انسانی بود.
محیط انسانی کی ایک طرح سے پاک سازی بھی تھی. محیط کہا جاتا ہے اس فضا کو، اس جگہ کو جہاں انسان زندگی گزارتا ہے، جہاں انسان رہتا ہے اس کو کہیں گے محیط انسانی. ٹھیک، یہ کہیں گے محیط مدرسہ، مدرسے کا ماحول، مدرسے کی فضا. ٹھیک، محیط انسانی یعنی جہاں انسان رہتا ہے وہاں کا ماحول، وہاں کی فضا، اس کو کہتے ہیں محیط. تو جہاں ایک طرف طوفان نوح تمام کافروں کے لیے مجازات اور سزا تھا، عذاب تھا، وہیں محیط انسانی کی ایک طرح سے پاک سازی بھی تھی کہ محیط انسانی کو پاک کر دیا جائے. اگر جامع بحد از فساد رسید کی، کہہ رہے کہ اگر کوئی معاشرہ فساد کی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ نہ توانست ہدف خلقت را ترسیم کند، کہ جس سماج اور معاشرے سے ہدف خلقت کی کوئی تصویر نظر نہ آئے، جو ہدف خلقت کو پیش نہ کر سکے، جہاں لوگ ہدف خلقت کو بھلا چکے ہوں، فراموش کر چکے ہوں، بے وسیلے عاملی نابود می شود، ایسا سماج اور معاشرہ ایسے عامل کے ذریعے سے نابود کیا جاتا ہے، برباد کیا جاتا ہے. وہ عناصری پاک جائے آن حرامی گیرند، اور ایک پاک فضا اس کی جگہ حاکم ہو جاتی ہے. یعنی وہ سرزمین کیا ہے، فساد کرنے والوں سے ختم کر دی جاتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ فسادیوں کو ان کے فساد کی سزا دے دی جاتی ہے اور محیط کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جاتا ہے. ہمیں گرو نیز اگر پس از مدتی بے ان سرنوشت دوچار شدن، کہہ رہے کہ یہی گروہ اگر کچھ وقت کے بعد اسی طریقے کے سرنوشت سے اگر میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی طریقے کے چیزوں میں اگر مبتلا ہوتے ہیں، عذاب الہی آنان را نیز فرامی گرت، تو عذاب الہی انہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے گا. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے طوفان نوح کے ذریعے سے کافروں کو نابود کر دیا گیا اور زمین کو پاک و پاکیزہ بنا دیا گیا، جو لوگ بچ گئے، جنہیں نجات مل گئی، اگر کچھ وقت کے بعد یہ بھی انہی کافروں جیسے ہو جائیں، یہ بھی کفر اختیار کر لیں، یہ بھی فساد برپا کرنے لگے، تو پھر یہ بھی اسی طریقے کے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، خدا انہیں بھی گرفت میں لے سکتا ہے. ہمیں گروہ، یہ جو جماعت ہے، یہ جو گروہ ہے، یعنی اشارہ ہے کس کی طرف؟ جو نجات یافتگان تھے، جو نجات پانے والے. اگر پس از مدتی، اگر کچھ دنوں کے بعد، بے ان سرنوشت دوچار شدند، اگر اس طریقے کے نتیجے سے اگر یہ بھی دوچار ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، یہ بھی انہی جیسے اگر ہو جاتے ہیں، تو عذاب الہی آنان رانیز فرامی گیرا، تو عذاب الہی انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. ٹھیک، سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 48 ہے. یہ وہ گروہ ہیں کہ ان قریب ہم انہیں دیں گے کیا؟ سپس از جانب ما عذاب دردناک بے آنان میرسد، اور پھر ہماری طرف سے دردناک عذاب ان پر نازل ہوگا. یعنی یہ امت جو بچ گئی ہے، یہ امت جو رہ گئی ہے، ٹھیک، اگر یہ بھی عذاب میں گرفتار کافروں کی طرف سے اگر ہو گئے، تو ان قریب انہیں بھی ہماری طرف سے دردناک عذاب اپنی گرفت میں لے گا. چلیں، عبرت ہے غرق شدن قوم نوح. قوم نوح کے غرق ہونے سے جو عبرتیں حاصل ہوتی ہیں وہ یہ ہے، یہ بہت صاف نہیں دیا ہوا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جا سکے. کیا ہے؟ تنہا از کفار بودن خطرناک نیست، یہ ہے کہ خالی کافر ہونا ہی خطرناک نہیں ہے جو کل بتایا تھا، بلکہ کافروں کے ساتھ ہونا بھی خطرناک ہے.
انسان کافر ہو جائے تبھی خالی عاقبت بخیر نہیں، کیا ہے، عاقبت بد میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کفار کا ساتھ بھی انسان کو بد عاقبتی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پیوند مکتبی از پیوند خویشاوندی با اہمیت ترس، اس کی بھی طرف اشارہ کیا تھا کہ ارتباط قومی، ارتباط مذہبی، ٹھیک، رشتہ اعتقادی، رشتہ خونی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور محکم تر ہوتا ہے۔ طوفان نو یک نو پاک سازی محیط انسانی بود، طوفان نو جو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ محیط انسانی کو پاک سازی کے لیے تھا، ارتباط داشتن با اولیاء الہی نمی توانت بہانئی برائے سرپیچی از امر الہی باشد، اولیاء خدا کے ساتھ رابطہ، اولیاء خدا کے ساتھ رشتہ، یہ اوامر الہی سے سرپیچی کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 عبرتیں تھیں، ٹھیک، جو کل اور آج ملا کر کے پڑھی گئی، ٹھیک۔ اب یہاں پرسش سوال ہے، آیا سوال حضرت نو در مورد غرق شدن فرزندش سوال اعتراضی بود؟ کیا حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے غرق ہونے کے بارے میں جو سوال کیا ہے وہ سوال اعتراضی تھا، اعتراضی سوال تھا، خدا کے فیصلے پر معترض تھے اس لیے سوال کیا، یا سوال اعتراضی نہیں تھا بلکہ سوال وہی تھا جو فرشتوں نے آدم کی خلافت کے وقت کیا تھا، کیونکہ علت سے آگاہ نہیں تھے حضرت نوح علیہ السلام، ٹھیک، بیٹے کے غرق ہونے کی وجہ نہیں جانتے تھے، اس لیے خدا سے سوال کیا تاکہ خدا آگاہ کرے، بتائے کہ بیٹا تمہارا کیوں غرق ہوا ہے، ٹھیک۔ پجوہش کے لیے، تحقیق کے لیے ایک سوال یہاں پر دیا ہوا ہے کہ نبی رحمت نے اپنی قوم کی نافرمانی کے باوجود نفرین کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے اپنی نافرمان امت کے لیے عذاب کیوں نہیں طلب کیا؟ حضرت نوح نے اپنی قوم کے نافرمانوں کے لیے خدا سے عذاب کی درخواست کی، ان کے لیے نفرین کی۔ آخری پیغمبر اور آخری نبی نے ان لوگوں کے لیے کہ جو نافرمان تھے کیوں نہیں نفرین کیا، کیوں نہیں ان کے لیے عذاب طلب کیا؟ یہ پجوہش کے لیے ہے، تحقیق کے لیے، ٹھیک۔ اب یہاں پر چکیدہ ہے خلاصہ، پورا درس جو آپ نے پڑھا ہے اس درس کا خلاصہ یہاں پر ہے، ٹھیک، خلاصہ پڑھ لیجئے گا کہ پڑھ دیں؟ وہی چیزیں جو آپ نے پڑھی ہیں تفصیل کے ساتھ، ٹھیک، اسی کا خلاصہ ہے۔ اب یہاں سے پودمان 11، ٹھیک، نوح علیہ السلام مبلغ خستگی ناپذیر، ایسے مبلغ جو کبھی نہ تھکنے والے ہوں، خستگی ناپذیر جو تھکتے نہیں، جو ہار نہیں مانتے، جو نا امید نہیں ہوتے۔ جناب نوح کے بارے میں دیا اور باتیں جناب ابراہیم سے شروع کریں۔ ہاں تو ہو سکتا ہے خالی مقدمے میں دیا ہو، آخر میں جا کر کے خود نہیں، بات صحیح ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، میری کتاب الٹی ہے، اس وجہ سے کتاب الٹی ہے، نہیں یہاں پر بھی وہی دیا ہوا ہے، ہیڈنگ جو ڈالی ہے اوپر وہ نوح علیہ السلام کے نام کی ہے، لیکن متن میں جائیں گے تو متن میں مطالب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مقدمے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے کچھ تعارف کرایا ہو، کچھ باتیں جو ان کے متعلق ہیں وہ کی ہے نہ، پوری وہی بات ہے۔ وہ ہے جناب یہ اس میں غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا پیج نمبر بھی تو نہیں ہے نا، صفحہ نمبر اس میں ہے نہیں کتاب۔ وہی کہہ رہا ہوں اس کا جناب ابراہیم
جناب ابراہیم کے بارے میں یہ کس کی لکھی کتاب